الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. آج کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ فقہائے کرام نے اور ہمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ایسا گناہ ہے، تمام گناہوں سے بدتر ہے، اور اس گناہ کے کرنے والا کھلے طور پر دین اسلام کی توہین کرنے والا ہے. کوئی گناہ اتنا بدتر نہیں جتنا بدتر یہ گناہ ہے. یہ مسئلہ کون سا ہے؟ ہم بہت ہی زیادہ بے احتیاطی اس مسئلے کے اندر کرتے ہیں. اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض؟ کوئی بھی شخص بتلائے. بتلائے کوئی بھی شخص. جن کی طرف سے آواز آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں سنت ہے. میں جبھی تو کہتا ہوں کہ آج تک علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے پورے طور پر اس کی وضاحت کرتا ہوں. میرے سامنے کتاب ہے، ایک بھی لفظ اپنی طرف سے نہیں کہوں گا. تمام مسائل اس کے اندر دیکھ کر آج میں بیان کروں گا اس مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے باتیں بیان کی جا رہی ہیں. پہلا سوال کیا ہے کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ واجب ہے یا سنت؟ اور داڑھی مڑانا جائز ہے یا مکروہ یا حرام؟ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ایک سنت ہے، اگر کوئی رکھے تو اچھی بات ہے اور نہ رکھے تب بھی کوئی گناہ نہیں. یہ نظریہ کہاں تک صحیح ہے؟ دوسرا سوال، شریعت میں داڑھی کی کوئی مقدار متعین ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کتنی؟ یعنی تھوڑی تھوڑی ہی داڑھی رکھ لے وہی کافی ہے، یا کوئی مقدار اور حد بھی ہے اس کی کہ جب تک ہماری داڑھی اس مقدار تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے؟ تیسرا مسئلہ، بعض حفاظ کرام کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ رمضان مبارک سے کچھ پہلے داڑھی رکھ لیتے ہیں اور رمضان المبارک کے بعد صاف کر دیتے ہیں. ایسے حافظوں کو تراویح میں امام بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اور ان کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ چوتھا مسئلہ، بعض لوگ داڑھی سے نفرت کرتے ہیں اور اسے نظر حقارت سے دیکھتے ہیں. اگر اولاد یا اعزہ میں سے کوئی داڑھی رکھنا چاہے تو اسے روکتے ہیں اور طعنے دیتے ہیں. اور کچھ لوگ شادی کے لیے داڑھی صاف ہونے کی شرط لگاتے ہیں. ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں؟ بعض لوگ سفر حج کے دوران داڑھی رکھ لیتے ہیں اور حج سے واپسی پر صاف کرا دیتے ہیں، اور بعض سفر حج میں بھی داڑھی صاف کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا حج صحیح ہے یا نہیں؟ نمبر 6، بعض حضرات اس لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ اگر ہم داڑھی رکھ کر کوئی غلط کام کریں گے تو اس سے داڑھی والوں کی بدنامی اور داڑھی کی بے حرمتی ہوگی. ایسے حضرات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ 6 سوال پوچھے گئے ہیں، ان کا تفصیلی جواب حضرت اپنی اس کتاب کے اندر دے رہے ہیں. پہلے سوال کا جواب کیا دیا؟ داڑھی مڑانا یا کترانا جبکہ ایک مشت سے کم ہو. اگر ایک مٹھی سے کم ہو گئی تو اس کا کترانا یا مڑانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس سلسلے میں بہت سی احادیثیں بیان کی ہے انہوں نے خود، تو زیادہ وقت نہ لینے کی وجہ سے میں ان حدیثوں کو چھوڑتا ہوں. تمام حدیثیں دی ہیں کہ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور داڑھی مڑانا یا کترانا یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام کام ہے. آگے دوسرے سوال کا جو جواب دیا کہ داڑھی کی مقدار کتنی ہے، کہ کتنی داڑھی ہونی چاہیے آدمی کی، تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک اثر سے
یہ نقل کرتے ہوئے کہ جب وہ حج اور عمرے سے فارغ ہوتے تو احرام کھولتے تو داڑھی کو مٹھی میں لیتے اور مٹھی میں لینے کے بعد جو باہر نکلتی اس کو کاٹ دیتے. تو ایک مٹھی کم سے کم داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس سے کم کاٹنا ناجائز اور حرام ہے. پھر آگے فرمایا داڑھی مڑانا حرام ہے اور ایک مشت سے مقدار اس کا بڑھانا واجب ہے. تو سن لے سنت نہیں واجب ہے. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ داڑھی سنت ہے، اس سنت کا کیا مطلب؟ اس سنت وہ سنت دوسرے معنی میں ہے. ایک سنت بولی جاتی ہے واجب وغیرہ کے مقابلے میں، ایک سنت بولی جاتی ہے پورے دین کے پورے دین کا جو نام ہے وہ سنت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو وہاں پر داڑھی سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی دین کا ایک حصہ ہے. اس سنت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی واجب نہیں ہے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھے خاص طور سے. سنت تو پورا دین ہے، پورا دین سنت ہے، لیکن داڑھی واجب ہے. تو داڑھی کے لیے جو سنت کا لفظ وہاں پر بولا گیا وہ اس معنی پر کر بولا گیا کہ داڑھی جو ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے، نہ یہ کہ داڑھی سنت ہے واجب نہیں ہے. اس معنی کر نہیں بولا گیا، یہ صاف صاف اس کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں. پھر آگے فرمایا جو حافظ قرآن داڑھی مڑانے یا کترانے کے عادی ہیں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اور وہ فاسق ہیں. تراویح میں بھی ان کی امامت جائز نہیں اور ان کی اقتداء میں نماز مکروہ تحریمی یعنی عملاً حرام ہے. اور جو حافظ صرف رمضان مبارک میں داڑھی رکھ لیتے ہیں اور بعد میں صاف کرا دیتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے. ایسے شخص کو فرض نماز اور تراویح میں امام بنانے والے بھی فاسق اور گنہگار ہیں. تو ایسے شخص کو امام بنانے والے بھی چاہے نماز کے اندر ہو چاہے تراویح کے اندر ہو یہ بھی فاسق اور گنہگار ہیں. چوتھا سوال تفصیلی سوال ہے اور بہت اہم ہے، اس کو میں بعد میں بتلاتا ہوں. پانچواں سوال جو حضرات سفر حج کے دوران یا حج سے واپس آ کر داڑھی مڑا دیتے ہیں یا کتراتے ہیں ان کی حالت عام لوگوں سے زیادہ قابل رحم ہے. یعنی وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اور بدتر ہے. یعنی دوسرا آدمی داڑھی نہیں رکھ رہا اور ایک حج کرنے کے بعد داڑھی نہیں رکھ رہا ہے تو یہ اور بدتر ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے گھر میں بھی کبیرہ گناہ سے باز نہیں آتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی حج قبول ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو. اور بعض اکابر نے حج مقبول کی علامت یہ لکھی ہے کہ حج سے آدمی کی زندگی میں دینی انقلاب آ جائے، یعنی وہ حج کے بعد طاعت کی اللہ کی فرما برداری کرنے لگے، طاعت کی پابندی کرنے لگے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے لگے. جس شخص کی زندگی میں حج سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، اگر پہلے فرائض کو چھوڑتا تھا اب بھی چھوڑتا ہے، اور اگر پہلے گناہ کبیرہ کو کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے تو حج کے بعد بھی بدستور ان گناہ میں ملوث ہے، ایسے شخص کا حج در حقیقت حج نہیں محض سیر و تفریح اور چلت پھرت ہے. آپ اس سے اتنا غور کر سکتے ہیں کہ کیا حکم ہے. یعنی جو اس کے ذمے فرض تھا وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو حج کے انوار و برکات اور جزا اجر و ثواب اس کو ملنے والا تھا وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. حج کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کی زندگی میں اور اب کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. پہلے اگر گناہوں میں مبتلا تھا وہ گناہ چھوٹ جائے اور جو اللہ نے کام کرنے کو بتلائے تھے پہلے نہیں کرتا تھا اب ان کاموں کو کرنے لگے. اگر اس شخص کی زندگی میں اس طرح تبدیلی آ گئی تو سمجھا جائے گا کہ اس شخص کا حج قبول ہوا، یعنی اس کو اپنے حج کا اجر و ثواب بھی ملے گا، ورنہ صرف ایک سیر و تفریح ہو کر کے اس کا حج رہ جائے گا. حضرت مولانا زکریا کاندھلوی اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں کو جو داڑھی مڑاتے ہیں دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اور اس حالت میں جب کہ موت
ہر وقت آدمی کے سر پر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر موت واقع ہو گئی تو قبر میں سب سے پہلے اپنے نبی سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت ہوگی، تو کس منہ سے چہرہ انور کا سامنا کریں گے؟ اس کے ساتھ ہی بار بار یہ خیال آتا تھا کہ گناہ کبیرہ، زنا، لواطت، شراب نوشی، سود خوری وغیرہ تو بہت ہیں، مگر وہ سب وقتی گناہ ہیں، لیکن یہ گناہ ان تمام گناہوں سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ گناہ ان تمام گناہوں سے بڑا ہوا ہے۔ آگے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے داڑھی والوں کی بدنامی ہوتی ہے اور داڑھی کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس کا جواب سنیے۔ ان حضرات کا جذبہ بظاہر بہت اچھا ہے، بظاہر ہی اچھا، حقیقت میں اچھا نہیں ہے، اور اس کا منشا داڑھی کی حرمت و عظمت ہے، لیکن اگر ذرا غور کیا جائے، غور سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا یہ خیال بھی شیطان کی ایک چال ہے، جس کے ذریعے شیطان نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے کر اس فعل حرام میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر ایک مثال سے سمجھایا اس کو، میں اپنے الفاظ میں وہ مثال بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آج شیطان ہم کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اگر تم داڑھی رکھ کر برے کام کرو گے تو اس میں داڑھی کی بے حرمتی ہوگی، تو اگر شیطان کل کو ہمیں یہ پٹی پڑھانے لگے کہ تم اسلام لا کر اور مسلمان ہو کر یہ گندے کام کرتے ہو تو اس میں مسلمانوں کی اور اسلام کی بدنامگی ہے، تو کیا اگر آج ہم اس بات کی وجہ سے داڑھی چھوڑتے ہیں تو کل کو اسلام کو بھی چھوڑ دیں گے؟ اگر شیطان کل کو یہ پٹی پڑھانے لگا تو کیا کل کو اسلام کو بھی چھوڑ دیں گے؟ تو داڑھی کی حرمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ داڑھی رکھنے کے بعد جن کاموں کی وجہ سے داڑھی کی بے حرمتی ہوتی ہے آپ ان کاموں کو بھی چھوڑیں۔ اسلام کی حرمت کا تو تقاضا یہ تھا کہ جن کاموں کے ایک مسلمان کے کرنے سے اسلام کا گندا نام ہوتا ہے وہ مسلمان ان گندے کاموں کو چھوڑے۔ اس کی حرمت کا تو تقاضا یہ تھا، نہ یہ کہ انہی عمل کو چھوڑنے لگے۔ آگے جو انتہائی اہم مسئلہ تھا کہ جو لوگ داڑھی سے نفرت کرتے ہیں اور شادی وغیرہ کے لیے اپنے داماد کے لیے داڑھی کے صاف کرانے کی شرطیں لگاتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے یہ اصول ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ اسلام کے کسی شعار کا مذاق اڑانا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کی تحقیر کرنا کفر ہے، جس سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو اسلام کا شعار اور انبیاء کرام علیہم السلام کی متفقہ سنت فرمایا۔ پس جو لوگ مسخ فطرت کی بنیاد پر داڑھی سے نفرت کرتے ہیں، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے اعزاء میں سے اگر کوئی داڑھی رکھنا چاہے اسے روکتے ہیں یا اس پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور جو لوگ دلہا اور داماد کے داڑھی مڈائے بغیر رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ان کو لازم ہے کہ توبہ کرے اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرے، یعنی دوبارہ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھے، اور یہ سوچنے کی وجہ سے ایسا دل میں رکھنے کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو گئے، اور جو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اس کا اپنی بیوی سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نکاح کی تجدید بھی کرے، تو دوبارہ نکاح کرنا بھی ایسے لوگوں کے لیے لازم ہے۔ اب اس طرح کے کفریہ کلمات آدمی کس طرح زبان سے نکالتا ہے؟ تو ان کفریہ کلمات اس طرح کے اور بہت سے ہوتے ہیں کہ جن کے زبان پر لانے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کل ایک نوجوان نے اس طرح کا ایک جملہ کہا، دوسرے شخص نے مجھ کو بتلایا کہ روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا کہا؟ روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ یہ کفریہ کلمہ ہے۔ وہ نوجوان اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے کافر ہو گیا، اس کے لیے دوبارہ اسلام لانا فرض ہے۔ کل ایک نے کہا، مجھے دوسرے نے بتلایا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں اناج نہیں،
ایسا شخص بھی یہ جملہ کہنے کی وجہ سے کافر ہو گیا، اس کے لیے لازم ہے کہ دوبارہ کلمہ پڑھے، اگر بیوی موجود ہے تو دوبارہ نکاح کرائے۔ اس طرح کے بہت سے کلمات، کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے احکام اللہ کے رسول ہمارے سامنے لے کر کے آئے ہیں میں ان کو دل سے مانتا ہوں۔ تو جب آدمی ایسی بات کہہ رہا ہے تو مجھ کو بتلائیے کہ حضور کے احکام کو وہ دل سے مانتا ہے؟ بالکل نہیں مانتا۔ تو دل کے اندر کمی ہونے کی وجہ سے اور دل کے اندر نفرت ہونے کی وجہ سے ایسے کلمات وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کو حضور کی تعلیمات پر پورے طور سے ایمان نہ ہو۔ تو ہم کس طرح کے کلمات زبان سے نکالیں اور کس طرح کے کلمات سے بچیں، ان چیزوں پر بھی خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح ایک چیز تھی، قربان جائیے ایسے نوجوانوں پر کہ جو صرف یہ دیکھ کر کہ بینک کی نوکریاں سود پر مبنی ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہیں، ایسے خود ایک نوجوان نے مجھ سے بتلایا کہ میری نوکری لگ رہی تھی لیکن میں نے صرف اس وجہ سے چھوڑ دی۔ کاش آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے نوجوان پیدا ہو کہ جو اگر کوئی اسلامی شعار چھوڑا جا رہا ہے، کوئی حرام کام اس نوکری کے اندر کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنے اسلامی شعار اور اس حرام کام کو پس پشت نہ ڈالتے ہوئے ان چیزوں کو ہی پس پشت ڈال دے، ان نوکری کو پس پشت ڈال دے اور اپنے اسلامی شعار کو تھام لے۔ اسی طرح ایک شخص کو میں نے یہ کہا ایک بچے سے کہ داڑھی رکھ لو، اسکول میں پڑھتا ہے، تو وہ بچہ کہتا ہے کہ جس لائن میں پڑھنے جا رہا ہوں اس لائن کے اندر اور جو میں بننے جا رہا ہوں اس کے اندر داڑھی رکھ کر کامیابی نہیں ملتی، تو اس لیے میرا داڑھی رکھنے کا ارادہ نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس لائن کے اندر آپ جانا چاہتے ہیں اس لائن کے اندر تو مسلمان ہو کر بھی کامیابی نہیں ملتی، پھر تو آپ اسلام کو ہی چھوڑ دیجئے۔ پھر ایک آگے اور بڑھ کر ایک چیز ہے، ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ سر پر ٹوپی رکھتے ہیں لیکن داڑھی نہیں رکھتے، تو غیر مسلم ان کے پاس آتے ہیں تو غیر مسلم ان سے کیا کہتے ہیں کہ سب کچھ آپ کا اچھا لگتا ہے لیکن یہ ٹوپی آپ اپنے سر پر نہ رکھا کریں، آپ یہ ٹوپی اپنے سر پر نہ رکھا کریں۔ اس بات سے کیا سمجھے؟ اس بات سے یہی پورے طور پر سمجھ میں آتا ہے، اور اس وقت جتنی بھی مذہب اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں تمام اسلام کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک بھی عمل آدمی کے چہرے سے، آدمی کے سر سے، اس کی ہیئت سے، لباس سے ایسا ظاہر نہ ہو کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو ہم کو کم سے کم دو کام، سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی رکھنی چاہیے اپنے اسلامی شعار کو باقی رکھنے کے لیے۔ آج ہمارے اوپر اتنی پابندی نہیں ہے، لیکن کل کو جب یہ پابندی ہو جائے گی اور ہم رکھنا چاہیں گے تو پھر بھی نہیں رکھ پائیں گے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم اسلام کی چیزوں کو تھامو گے نہیں، اگر اسلام کے شعار کو تھامو گے نہیں تو اللہ دوسری قوم پیدا کریں گے، تمہاری قوم کی اور تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ تو اپنے ان اسلامی شعار کو تھامنے کی کوشش کریں، ان تمام چیزوں پر غور کریں۔ ایک تو مسئلہ انتہائی اہم یہ داڑھی کا تھا، امید ہے کہ پورے طور سے داڑھی کا اسلام میں کیا مقام ہے اور داڑھی کی حیثیت کیا ہے پورے طور سے سمجھ میں آ گیا ہو۔